دوستوں میں موجود ہوں شرکپور شریف میں، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے ملکانہ دروازہ۔ یہ دیکھیں ملکانہ دروازہ، ملکانہ جو ہے یہ کاسٹ ہے، یہ دیکھیں یہ ملکانہ لکھا ہوا ہے، ملکانہ ایک کاسٹ ہے اور یہ وہ دروازہ ہے۔ اس کے اندر چلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دروازہ 150 سال پرانا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر ایک پرانی بلڈنگ بھی ہے، یہ دیکھیے یہ پرانی بلڈنگ ہے اور یہ اندرون شہر ہے یہاں کا، اور ہم یہاں پر آئے ہیں کھانے کے لیے گلاب جامن۔ واہ جی واہ دوستو، یہ دیکھیں یہ ایک ملنگ آدمی، یہ دیکھیں، اور یہاں پر بہت ساری دکانیں ہیں گلاب جامنوں کی، لیکن جو گلاب جامنیں ہم کھانے کے لیے جا رہے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بہت مشہور ہے۔ اور یہ یہاں پر دیکھیں خصے بھی ہیں، یہ خصوں کی دکان ہے، یہ دیکھیں بڑی خوبصورت یہ دکان ہے، یہاں پر خصے بکتے ہیں، یہ دیکھیے۔ اور آئیں اس طرف چلتے ہیں جی بازار کے اندر۔ بازار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو لے کر جائیں گے اس دکان پہ جو یہاں کی سب سے قدیم اور سب سے مشہور دکان ہے گلاب جامنوں کی۔ واہ جی واہ دوستو، گلاب جامن بارے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ شاہ جہاں کے ایک ایرانی خانسامہ نے غلطی سے ایک مٹھائی بنائی، مطلب وہ جو بنانا چاہ رہا تھا وہ نہ بنا سکا، مگر جب یہ مٹھائی شاہ جہاں عرف خرم کو پیش کی گئی تو خرم نے بہت تعریف کی، یوں گلاب جامن وجود میں آئی۔ مگر ہندوؤں کی کچھ کتابوں سے گلاب جامن جیسی ملتی جلتی مٹھائی کا ذکر ملتا ہے جو کہ 2000 سال پہلے بنائی جاتی تھی۔ اب خدا جانے کیا سچ ہے کیا جھوٹ، مگر یہ بات درست ہے کہ 200-250 سال پہلے اس بازار میں ہندو حلوائی گلاب جامن بنایا اور بیچا کرتے تھے، اور تقسیم کے بعد یہ کام مسلمان کرنے لگے۔ شرکپور شریف کو سٹی آف گاوا یعنی امرودوں کا شہر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے امرود نہایت ذائقے دار اور مناسب قیمت ہوتے ہیں۔ مگر اس وقت میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں کی وہ دکانیں جو گلاب جامنیں بناتی بھی ہیں اور کھلاتی بھی ہیں۔ دوستو، یہاں پر درجنوں دکانیں موجود ہیں اور ہر دکاندار کا یہ دعویٰ ہے کہ آدم کے دور سے اس کے آباء و اجداد اسی کام سے منسلک تھے، اس لیے میں آپ کو کسی دکان کا بورڈ یا کسی دکاندار سے نہیں ملوانے لگا۔ مگر ایک بات بڑی سچی ہے کہ یہاں کی گلاب جامنیں نہایت ذائقے دار اور مناسب قیمت ہیں۔ دوستو، یہاں پر ہزاروں کلو گلاب جامن روزانہ بنائی اور فروخت کی جاتی ہے، اور یہ ہزاروں کلو گلاب جامن ان دنوں لاکھوں کلو میں بکنے لگتی ہے جب یہاں پر حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے۔ دوستو، یہ بازار کم و بیش 250 سے 300 سال پہلے بھی آباد تھا۔ دوستو، آپ بڑے حیران ہوں گے، یہاں پر کھوئے والے سموسے ہیں۔ واہ جی واہ، کوئی میٹھے سموسے ہیں جی، اور میں ابھی چکھ کے دیکھتا ہوں یہ کیسے ہیں۔ کہتے ہیں کھوئے والے سموسے ہیں۔ واہ دوستو، یہ سوئیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہیں، ہاتھ کی بنی ہوئی سوئیاں ہیں، یہ دیکھیے۔ اور یہ بزرگوار یہ سیل کر رہے ہیں شرکپور شریف میں۔ واہ جی واہ، ہاتھ کی بنی ہوئی سوئیاں۔ دوستو، جب اس دروازے سے آپ باہر آتے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ ایسا منظر ہے، یہاں پھل بھی بک رہے ہیں اور بڑی گہما گہمی ہے۔ اب یہ شرکپور جو ہے یہ ایک تقریباً شہر ہی بن چکا ہے، یہ دیکھیے۔ واہ جی واہ دوستو، یہ دیکھیں بڑا خوبصورت ملکانہ دروازہ اور شرکپور کا، اور یہ دیوار کے ساتھ یہاں جب آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک صوفی، 3 صوفی جو ہیں وہ رقص کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ 3 صوفیوں کی یہاں پر شبیہ بنائی گئی ہے، دیوار پر تصویر بنائی گئی ہے، یہ دیکھیں۔ اور یہ ہے شرکپور کا ملکانہ دروازہ۔ واہ جی واہ دوستو، یہاں مجھے ایک بچہ مل گیا، میرا فین ہے۔ کیا نام ہے؟ احمد رضا۔ کیا کرتے ہو؟ میں 8 کلاس میں ہوں۔ اچھا، میرے ویڈیوز دیکھتے ہو؟ جی بالکل دیکھتا ہوں۔ کیسے لگتے ہیں؟ اچھی ہے آپ کی۔ اچھا، اور کچھ سیکھا بھی وہاں سے؟ ہاں جی، اچھا آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کا وہ خوش اخلاقی سے آپ بولتے ہیں تو آپ خوش اخلاقی سے کافی۔ بہت شکریہ۔ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ پڑھ لکھ کے کیا بنو گے؟ وکیل۔ اوئے ہوئے وکیل؟ کیوں؟ بس ویسے شوق ہے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کا شوق پورا کرے۔ بہت شکریہ بیٹا، سلامت رہیں۔ بہت شکریہ۔ دوستوں، میں آپ کو لے کر آیا شرکپور شریف، اور یہ میں نے آپ کو دکھایا یہاں کا ملکانہ دروازہ، اور آپ نے دیکھی شہر میں گہما گہمی، اور ہم نے یہاں سے گلاب جامنیں بھی کھائیں، پرچیز بھی کی، اور رس ملائی بھی لی اور حلوہ بھی لیا۔ یہ میرے پیچھے بیرونی بازار ہے اور یہ میرے پیچھے ملکانہ دروازہ ہے، اور
میں اب آپ کو کوشش کرتا ہوں لے کر جاؤں شرک پور شریف میں ایک بہت بڑے ولی اللہ کا مزار ہے. آئیں کوشش کرتے ہیں اگر وہاں لوڈ شیڈنگ نہ ہوئی تو وہاں چلتے اور آپ کو دکھاتے ہیں بابا جی کا دربار. دوستو رات کو تقریباً 2 بجے کا وقت ہے اور میں موجود ہوں مزار شریف پر. اور یہاں پر داخل ہوتے ہی مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اور وہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب علامہ اقبال پر شکوہ لکھنے کی پاداش میں فتوے جاری ہوئے اور ان کی جان کو خطرہ تھا تب علامہ محمد اقبال نے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ صرف کچھ روز قیام فرمایا تھا بلکہ دعا کے لیے بھی کہا تھا. اور میاں صاحب نے دعا دی تھی کہ آپ کی یہ مشکل نہ صرف حل ہوگی بلکہ آنے والے وقتوں میں علماء آپ کے کلام کو اپنے خطابات کا حصہ بھی بنائیں گے. اور پھر علامہ محمد اقبال نے جواب شکوہ لکھا اور ان کے خلاف بھڑکی ہوئی آگ ان کے لکھے ہوئے جواب شکوہ کے آخری شعر تلے دب کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اور وہ شعر تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دوستو حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطے میں بسنے والے ہندوؤں اور سکھوں کو اللہ کی ذات سے روشناس کروایا. کہا یہ جاتا ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے درجنوں غیر مسلم ان کے حسن سلوک, خدمت اور تبلیغ کی وجہ سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے. شرک پور میں آج بھی ان کا یہ نور محل خدمت خلق کا فیض بانٹ رہا ہے اور آج 100 سال ہونے کو ہیں مگر اس مزار پر بھوکوں کو آج بھی کھانا کھلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب اپنے مہمانوں کے لیے دونوں طرح کے لنگر کا اہتمام فرماتے تھے, یعنی پیٹ کے ساتھ ساتھ عزت نفس بھی پالتے تھے. آپ کی ذات گرامی سے منسوب لا تعداد کرامتیں بیان کی جاتی ہیں مگر میں آپ کی ذات گرامی بارے مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ نے اپنے حسن سلوک اور عمل نیک سے دین اسلام کی وہ تصویر پیش کی کہ لوگ اپنی رضا سے اسلام کی طرف راغب ہوئے. حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کا لقب شیر ربانی ہے. آپ سختی سے شریعت کے پابند تھے. آپ کو حاصل باطنی تعلیم کا سلسلہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے. آپ انگریز سرکار کے خلاف نہایت مؤثر آواز بن کر ابھرے تھے اور خواہش مند تھے کہ گورا ہندوستان سے نکل جائے. آپ کی زندگی کا یہ پہلو کبھی اجاگر نہیں کیا گیا. آپ کو تحریک اسلام کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی کا مجاہد بھی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا. پاکستان کی آزادی میں دیگر قائدین کے ساتھ ساتھ آپ کی کاوشیں بھی شامل ہیں. آپ نے 65 سال کی عمر پائی اور آپ کا وصال 1928 میں ہوا. کہا جاتا ہے کہ علامہ محمد اقبال نے آپ سے ملاقات کے بعد یہ شعر کہا تھا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. دوستو مجھے ضرور بتائیے گا کہ اللہ کے اس برگزیدہ ولی کا دربار اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت شرک پور شریف سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیری عظمت کی ہے کیا بات مدینے والے, تیری عظمت کی ہے کیا بات مدینے والے, سب سے اعلیٰ ہے تیری ذات مدینے والے, سب سے اعلیٰ ہے تیری ذات مدینے والے. اوج پر میرا مقدر ہے کرم سے تیرے,
والے ورنہ کیا ہے میری اوقات مدینے والے آج پر میرا مقدر ہے کرم سے ورنہ کیا ہے میری اوقات مدینے والے ورنہ